اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 10 کی تفسیر پڑھیں گے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے تھے، ان کے لیے برابر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی مغالطے کے بنا پر کفر میں ہے، حق اس پر ابھی واضح نہیں ہوا، تو اس کو اگر آپ انذار کریں، کوئی خوشخبری کی بات بتائیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ آپ اسے نصیحت کریں تو وہ اس کا اثر قبول کر سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ حق کو حق سمجھنے اور پہچاننے کے باوجود محض ضد اور حد درمی کی وجہ سے یا تکبر یا حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے، تو ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں سمجھائیں یا انہیں نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ اس لیے کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے ہوئے کو آپ کیسے جگائیں گے؟ یہ گویا مکہ کے سرداروں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دلوں میں اور دماغ میں یہ گواہی دے چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن ان پر تمام حجر کر چکا ہے، اور وہ مان چکے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل معجزہ ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر ابتدائی میں نہیں لگائی، بلکہ جب انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد رد کر دیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی، اور ان کی سماعت پر بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، مگر حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ یہ ایک طبقہ علماء یہود کا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں آیا۔ وہ یہ کہتے تھے اگر 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں تو ان میں 1.25 لاکھ کو تو ہم مانتے ہیں، بس ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نہیں مانتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو ہمیں بھی تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہی ہیں۔ آیت نمبر 9 میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقینی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آیت نمبر 10 میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو کردار کی کمزوری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، لیکن دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود رد کر دیتا ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ جبکہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے،
ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ چاہتے ہیں یہاں بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت میں بھی سارا بھلا انہی کو مل جائے۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ آپ کا راستہ آسان کر دے گا، لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں تو بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی جائے گی۔ آپ خیال کرنا شروع ہو جائیں گے کہ کوئی خاص بات نہیں، جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر لوں گا۔ ان کا یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ بالکل نہیں ہو رہے۔ حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ طبقاً راستہ آسان کر دیتا ہے جو انہوں نے خود منتخب کیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو روگ موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس کا اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب ہم کفر کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے، لیکن جب منافقین کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ باسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافقین جو ہیں وہ دوزخ کے آخری درجے پر ہوں گے، اور جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اسے سمجھنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔